अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर दानियाल जिलानी और आप देख रहे हैं दानियाल जिलानी व्लॉग। वैसे तो आज का व्लॉग हमारे स्केड्यूल में नहीं था, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें वक्त पे पूरा कर देना चाहिए, और एक ज़िम्मेदार इंसान होने के तहत मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। मैंने कई अरसे से तबलीगी इज्तिमात के बारे में बहुत रिसर्च की, बहुत सुना। बज़ाहिर मीडिया पे जो पोर्ट्रे किया जाता था उसके बिल्कुल बरक्स हुआ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, और आज मैं आपसे अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। कुछ 31 जनवरी 2020 की बात थी। इज्तिमा का मैंने सुना था कि वो शुरू हो गया है, और 3 दिन ये इज्तिमा होता है। कराची वाले की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि चलता है, हर साल होता है ये। और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि क्यों ना मैं जाऊँ और एक्सप्लोर करूँ, एक व्लॉग ही बना लेते हैं। नीयत तो मेरी ऑनेस्टली यही थी जाने से पहले। एक दिमाग में मेरे पिक्चर थी कि यार यहाँ पे सारे वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत फारिग टाइम होता है, जो कि लो वेजेस पे होते हैं, डेली वेजेस पे होते हैं, इनके पास बहुत वक्त है, ये लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और पता नहीं क्या क्या बातें करते होंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनकी इतनी तनख्वाह भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि मतलब कोई इम्प्रेसिव पर्सनालिटी नहीं। 31st दिन शुरू हुआ, फ्राइडे, आई रिमेंबर इट वॉज। आई कुडेंट गो ऑन द फर्स्ट डे। सेकेंड डे मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था और मैंने अल्लाह से दुआ करी, अल्लाह ताला मुझे इज्तिमा देखने के लिए जाना है, और मेरी ये नीयत है, आप प्लीज़ किसी से भी बोलें कि ऐसा कुछ सिलसिला बन जाए कि मैं भी जा सकूं। सडनली मेरे दोस्त की कॉल आती है असर के वक्त कि हम लेने के लिए आ रहे हैं आपको, आप चलें। उससे मैंने पहले भी बात की थी। तो बेल बजी, मैंने जल्दी से एक बैग उठाया, उसमें अपना जो सामान था वो डाला, एक स्लीपर डाला, कुछ 1-2 कपड़े डाले, और मैं चल दिया। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई असर के वक्त से। मगरिब के वक्त हम कुछ वहाँ पहुँचे, मगरिब हमने वहाँ पहुँच के पढ़ी, और उसके बाद जो मैंने देखा उसने मेरी ज़िंदगी, मेरा दिमाग, मेरे ख़यालात, सब कुछ 180 डिग्री बदल के रख दिए। बज़ाहिर मीडिया पे सुने जाने वाला इज्तिमा जो कि रिट्रीटेड और बैकवर्ड साउंड करता था, वहाँ तो पिक्चर ही कुछ और थी। खैर, हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद हमने अपने जो है बैग्स रखे। बहुत बड़ा एक ग्राउंड है औरंगी में, जहाँ पे लोगों ने रात के वक्त हल्की ठंड में स्लीपर्स बिछाए हुए थे। मस्जिद के तहत उनको इनरोल किया जाता था, और वहाँ पे मसाजिद वाइज कैंप्स लगाए जाते थे। मैंने भी जाके अपनी मस्जिद वालों के साथ अपना टेंट बिछा दिया। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे हमें इशा की नमाज़ पढ़ने का मौका मिला, और उसके बाद हमें डिनर सर्व किया गया। कोई कढ़ाई गोश्त लेकर आ रहा है, कोई अचार गोश्त लेकर आ रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है। और बिकॉज आई एम बिरयानी लवर, तो मेरे दिल में आया अल्लाह ताला यहाँ पे बिरयानी भी हो तो क्या अच्छी बात है। थोड़ी देर में मैं देखता हूँ एक बुजुर्ग साहब बिरयानी लेकर आते हैं, बेटा आप प्लीज़ ये भी खाएं। और हर बंदा ये कोशिश कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका माल खर्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी लाई हुई चीज़ खाएं। मैंने ऐसा मंजर पहले कभी भी नहीं देखा था, इतनी हॉस्पिटैलिटी मैंने कभी भी नहीं देखी थी। फिर मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह सुब्हानहू ताला आइसक्रीम मिल जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अंदर ही अंदर तो ऑनेस्टली अंदर ही अंदर मेरे दिल में तो ये था ही कि मैं यहाँ पे ऐसे ही आया हूँ, कोई ख़ास मकसद नहीं था, एक्सप्लोर करने आया था। सडनली एक अंकल आते हैं कि आज मीठे का एहतमाम मेरी तरफ से है और ये आइसक्रीम खाएं आप, वो भी पूरे ड्राई फ्रूट वाली फिट आइसक्रीम। फिर बयानात होते रहे, हम बयानात सुनते रहे जिसमें कोई फ़िरकावारियत की बात नहीं थी। इनफैक्ट मैं सुन रहा था कि कहीं यहाँ इज्तिमा में शियाओं के ख़िलाफ़ और देवबंदियों के ख़िलाफ़, या अहले सुन्नत, अहले जमात और वहाबी और हनफी और शाफी और हम्बली और किसी के ख़िलाफ़ कोई बात हो तो मैं इसको पॉइंट करूँ। और एक दफ़ा भी किसी बयान में भी कोई ऐसी बात नहीं थी जो डिस्क्रिमिनेटरी हो, जो रेशियल हो, जो रेडिकल हो, कोई एक्सट्रीमिस्ट थॉट हो, कहीं पे भी नहीं। यहाँ तक अभी मेरी हैरानगी उरूज पे पहुंची थी कि मेरा इत्तेफाक हुआ वॉशरूम जाने का। तो वॉशरूम जो है कुछ 100-200 वॉशरूम्स होंगे वहाँ पे, लेकिन इज्तिमा में आने वालों की तादाद लाखों में थी। जी हाँ, लाखों में थी। मैं वॉशरूम गया तो वहाँ बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर मुझे पता है कि एक 60 से 80 ईयर्स के इंसान का ब्लेडर काफ़ी वीक होता है और वो इतनी देर तक यूरिन होल्ड नहीं कर सकते। तो वहाँ कतार लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी वॉशरूम्स के बाहर। मैं जाके खड़ा हुआ हूँ एंड आई सॉ एन 80 years old guy offering me
to go to the washroom first. And up to my surprise, I was thinking کہ ان محترم سے خود اپنا پیشاب برداشت نہیں ہوگا اور یہ مجھے آفر کر رہے ہیں کہ میں پہلے چلا جاؤں. مطلب who does that؟ یہاں تو دو لوگوں کے بیچ فائٹ ہو رہی ہوتی ہے, پہلے میں جاؤں گا. Slowly and gradually I was getting a lot of surprises. ایک طرف لوگ ایک دوسرے کو کھلانے کے لیے آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ آپ میری طرف سے یہ کھائیں, نہیں آپ میری طرف سے یہ کھائیں, آپ میری طرف سے یہ کھائیں. دوسری طرف لوگ آپ کو پہلے آفر کریں آپ پہلے واش روم چلے جائیں. اس کے بعد میں واپس آیا تو ایک ہمارے خان بھائی تھے, انہوں نے گرما گرم کشمیری چائے لا کے ہمیں دی کہ بھائی یہ میری طرف سے آپ سب کے لیے. I've been to festivals like Karachi Eat and Food Fest and so on and so forth, but I had never ever experienced this kind of sight. People were more than welcoming and they were so warm and they were so contented کہ میں نے ایسا brotherhood کہیں نہیں دیکھا. Then I was wondering کہ یہ سب کنٹرول کون کر رہا ہے؟ یار لاکھوں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے, who controls all that? Not even a single policeman was there. Not even a single policeman. No armed forces. No one. وہ سب اتنے ڈسپلن تھے کہ کوئی آپ کو دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتا ہوا بھی نظر نہیں آئے گا. سب کو پتا تھا انہیں کہاں جانا ہے. انہی کے اپنے والنٹیئرس تھے جو نیویگیٹ کرتے تھے. اگر کوئی راستہ بھٹک جاتا تھا کہ سر آپ یہاں چلے جائیں, سر آپ وہاں چلے جائیں. ایک جمع غفیر تھا لوگوں کا, پارکنگ پراپر تھی, ڈسپلن تھا سب کچھ, اور مجھ سے تو یہ ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا. نیکسٹ ڈے صبح ہوئی تو ہم نے یہ سوچا کہ خاص طور پہ میں نے کہ میں جا کے اور ایکسپلور کرتا ہوں چیزوں کو. میں گیا ڈھونڈتے ڈھانڈتے تو وہاں پر ایک ناشتے کا اسٹال لگا ہوا تھا جہاں پر سے آپ کو بریڈ, جیم, جو بھی ناشتے کا سامان تھا ہی ملتا ہے. تو جیم کا ایک بڑا والا پیکٹ, بڑا والی بوٹل جار جو ہوتا ہے وہ 370 کا باہر ملتا ہے. اینڈ آئی واز لائک یہ تو انہوں نے ضرور مہنگا رکھا ہوگا, obviously as per the demand, تو یہ تو انہوں نے مہنگا رکھا ہوگا. I went and I asked that guy کہ بھائی یہ کتنے کا ہے. I was expecting 470 بولے گا, 450 بولے گا, اور صحیح بھی ہے یار, اتنے لوگ ہیں, اتنا مال لانا پڑتا ہوگا, all that پیٹرول کا خرچہ جو بھی ہے. He told me sir یہ جو ہے نا یہ 300 روپے کا ہے. I was like کتنے کا ہے؟ کہتے 300 روپے کا. ریٹیل پہ وہ جیم کا جار 370 کا ملتا ہے اور وہ بندہ 300 کا بھیج رہا ہے. اور اس بات نے مجھے مجبور کیا دوسرا کویشچن پوچھنے پہ کہ بھائی ایسا کیوں؟ تو اس کا سامنے سے رپلائی آیا, یہ لوگ اللہ کے لیے آئے ہیں سر, یہ لوگ اللہ کے نبی کے لیے آئے ہیں, ان کا دین پھیلانے کے لیے آئے ہیں. ان کی مدد ہم پہ کرنا فرض ہے, ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا, اور یہ میرے بھائیوں کے لیے. اور پھر میں نے پوچھا اور یہ پاپے جو 170 روپے کا پیکٹ باہر ملتا تھا وہ بندہ 120 روپے کا بیچ رہا تھا. اور میں نے اس پہ دوبارہ پوچھا کہ یہ آپ اتنا سستا کیوں بیچ رہے ہیں؟ تو بولا نہیں سر یہ میری طرف سے کنٹریبیوشن ہے ان لوگوں کے لیے, اور آپ چاہیں تو آپ مفت میں لے جائیں. میں نے ایسا نظم و ضبط کا مظاہرہ کہیں پہ بھی نہیں دیکھا. اور میری جو یہ والی تھاٹ تھی کہ یہاں پہ سارے فارغ لوگ ہیں جن کی کوئی گریجویشن نہیں ہے, کوئی ڈگری نہیں ہے, تو یہ بھی میں بتا دوں ملٹی ملینئرز, بلینئرز, سی ای اوز آف انٹرنیشنل فرمز, ہارورڈ کا گریجویٹ ملا مجھے وہاں, آکسفورڈ کا گریجویٹ ملا وہاں, مجھے آئی بی اے سے ایم بی اے کرنے والا بندہ ملا, مجھے لمس کے گریجویٹس ملے وہاں پہ. مطلب میں یہ سوچ رہا تھا کہ بینگ اے ڈاکٹر, بینگ اے گولڈ میڈلسٹ, بینگ اے ریسرچر, میں وہاں پہ سب سے کم پڑھا لکھا ہوں. اور میرے مد مقابل ایکسٹریملی کوالیفائڈ لوگ ہیں, سرجنز موجود ہیں, فزیشنز موجود ہیں, ایچ او ڈیز, پروفیسرز, پی ایچ ڈیز موجود ہیں. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار میں کتنا زیادہ غلط تھا اپنے بارے میں, اور کتنی میں نے غلط سوچ رکھی ہوئی تھی. یہ بہت پرامن لوگ ہیں, یہ بہت لویبل لوگ ہیں, یہ بہت محبت, عزت, احترام کرنے والے لوگ ہیں, اور ان کا ایک ہی مقصد ہے, صرف آپ اپنا رشتہ اللہ سے بنا لیں. That's it. یہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے, یہ کوئی فرقہ پرستی کی بات نہیں کرتے, یہ کوئی ایکسٹریمزم نہیں پھیلاتے, یہ صرف اور صرف محبت پھیلانے والی جماعت ہے. تو جو میں نے دیکھا وہ میرا شیئر کرنا ذمہ داری تھی ان تمام لوگوں سے جو سمجھتے ہیں کہ تبلیغی اجتماعات جو ہے وہ ایکسٹریمزم پھیلاتے ہیں اور ہمیں نہیں بھیجنا چاہیے. میں آپ ہر انسان سے جو دیکھ رہا ہے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز جائیں اور اپنی لائف میں ایک دفعہ یہ اجتماع ضرور اٹینڈ کریں. اٹس گوئنگ ٹو بی اے لائف چینجنگ ایکسپیرئنس فار یو. یہ سب جو ساتھ رہتے ہیں نا, یہ صرف اور صرف
محبت, دین, مذہب صرف اس کی بنیاد پہ رہتا ہے. یہ صرف اور صرف انسانیت کی بنیاد پہ ساتھ رہتا ہے. یہاں کوئی شیعہ نہیں دیکھا جاتا, کوئی سنی نہیں دیکھا جاتا, کوئی دیوبندی, بریلوی, وہابی, حنفی, شافعی, کوئی نہیں دیکھا جاتا. یہاں صرف اور صرف انسانیت دیکھی جاتی ہے. اس سے بڑی پروجیکشن آف ہیومینٹی میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھی. تو جن لوگوں نے بھی ابھی تک یہ اجتماع نہیں اٹینڈ کیا ہے وہ ضرور جا کے اس کو اٹینڈ کرے. اور جہاں تک یہ کورونا وائرس والا مسئلہ رہا ہے, تو جس دن گورنمنٹ نے منع کر دیا تھا کہ پبلک گیدرنگز پہ اب بین لگا دیا گیا ہے, اب کوئی پبلک گیدرنگ نہیں ہوگی, اسی دن اس اجتماع کو بھی روک دیا گیا تھا. حالانکہ یہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, یو کے, یو ایس, اسپین, چائنا, اٹلی, موروکو, میکسیکو, ہر کنٹری آپ نام لیں اور آپ کو بندے مل جائیں گے. تو وہ سارے لوگ یہاں آئے ہوئے تھے, بین لگا دیا گیا, وہ واپس چلے گئے. کچھ لوگ یہ جماعتیں بنا بنا کے مختلف مساجد میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے پھر اللہ کی بات کرتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں. تو جب گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کیا تو یہ انہی مساجد میں رہ گئے, اور پھر جب ان میں کورونا ڈائگنوز ہوا تو وہ ایسے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہی رسپانسبل ہیں اور انہوں نے ہی پھیلایا ہے, حالانکہ سچائی یہ نہیں ہے. وہ تو انہی مسجدوں میں رہ گئے گورنمنٹ کے کہنے پہ جہاں پہ وہ آلریڈی ان کے اناؤنسمنٹ سے پہلے جا چکے تھے. تو اس میں بظاہر ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. تو میڈیا کو وہ چہرہ دکھانا چاہیے جو ایکچوئل ہے, rather than وہ جو ان کا اپنا مفاد ہے. اور کیونکہ میری ذمہ داری یہاں پوری ہوتی ہے تو آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, تاکہ تبلیغی جماعت کے لوگوں سے ریلیٹڈ جو ایک برا امیج لوگوں کے دماغ میں فیبریکیٹ ہو گیا ہے ہماری میڈیا کی وجہ سے کہیں نہ کہیں, وہ جلد از جلد دور ہو جائے. اور دیکھتے رہیے دانیل جیلانی ولاگ. اور 1 منٹ, چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. جزاک اللہ خیر.